بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا رحمة للعالمين أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قالت زينب بنت علي عليه الصلاة والسلام أنسيت قول الله تعالى يا يزيد ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى محمد. محترم ناظرین اور سامعین، چند دوئیہ کلمات سے آغاز گفتگو ہے. خداوند متعال اس اربعین حسینی پر جتنے افراد کربلائے معلیٰ میں جمع ہیں یا دنیا جہان کے کسی گوشہ و کنار میں موجود ہیں اور ذکر ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام ہو رہا ہے، پروردگار ان کو اپنی جانب سے ان کی محافظت فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما اور مکتب تشیع کو دن دگنی رات چگنی ترقی عنایت فرما. ہم سب کو عطبات عالیہ کی بار بار زیارات نصیب فرما اور جو اس سعادت سے مستفید ہو چکے ہیں پروردگار عالم ان کی عبادت کو قبول فرمائے، مومنین کی حوائج شرعیہ کو پورا فرمائے اور پروردگار ہمیں علم و عمل کی توفیق عنایت فرمائے اور اس ادارے کو پروردگار اس کی محافظت فرما، دن دگنی رات چگنی ترقی عنایت فرما. اس کے جتنے بھی ممبران ہیں، جتنے بھی اس کے منتظمین ہیں، پروردگار ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرما. اپنی دعاؤں کی استجابت اور قبولیت کے لیے ایک بآواز بلند صلوات مرحبا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. جن ہمارے برادران نے آج تبرک کا اہتمام کیا ہے ان کی جملہ حاجات کی برآوردگی کے لیے بھی ایک مرتبہ مل کر بآواز بلند صلوات بر محمد و اہل بیت محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. آپ کی خدمت میں جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہما کی جو خطبات ہیں ان میں سے ایک اقتباس، چونکہ اربعین جسے اربعین حسینی کہا جاتا ہے، یہ در حقیقت اربعین زینبی ہے. حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے امام حسین علیہ السلام کی اس محنت کو آگے بڑھایا. اسی لیے جناب زینب کبریٰ کو ایک لقب دیا جاتا ہے متمم قیام عاشوراء. قیام عاشوراء امام حسین علیہ السلام نے اس موومنٹ کا آغاز کیا، لیکن اس کو اختتام تک پہنچانا، اسے تکمیل تک پہنچانا اور اسے کمپلیشن کے لیول تک لے جانا، یہ زینب بنت علی علیہ السلام کا کام ہے. بلکہ ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں کہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے خطبات کی اتنی تاثیر تھی کہ جس نے 180 ڈگری تمام کے تمام ماحول کو تبدیل کر کے رکھ دیا. یعنی 61 ہجری میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ 2% یا 1% لوگ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے جو کربلا میں تھے. 72 کو آپ کتنی مثال دے سکتے ہیں، اور بھی بہت سارے افراد ہو گئے جن تک پیغام نہیں پہنچا، دور دراز میں تھے یا ان کی کوئی سفری مجبوریاں تھیں. تو باقی ساری کی ساری امت مسلمہ امام حسین علیہ السلام کے اگینسٹ تھی. تو اس زمانے میں اگر کوئی اپنے آپ کو حسینی کہلواتا تو حسینی کہلوانا مشکل تھا، اس لیے کہ اسے سامنے موت نظر آتی. ہاں، اپنے آپ کو کوئی یزید کی بیعت کر لیتا تو اس کی سائٹ سیکیور ہو جاتی ہے، سیف ہو جاتی ہے. لیکن آج کا زمانہ دیکھ لیجئے، آج اس زمانے میں جتنے امام حسین کے طرفدار تھے اتنے آج یزید کے ہیں. بے شک بے شک. اور جتنی امت اس وقت یزید کی طرفدار تھی اتنی یا اس سے زیادہ آج امام حسین علیہ السلام کی طرفدار ہے. یعنی اس ٹائم کا جو 2% سمجھ لیں امام حسین کے ساتھ 98 اپوزٹ تھے،
آج یہ بالکل الٹ ہو چکا ہے. یعنی 61 ہجری میں جو 2% امام حسین کے ساتھ تھے وہ آج 98 میں تبدیل ہو گئے, اور جو اس وقت 98 تھے وہ آج 2% میں تبدیل ہو گئے. اور یہ کس کی محنت سے ہوا؟ آپ تو آئے, ہم آئے, 100 سال 80 سال زندگی گزاری, چلے گئے, ہم سے پہلی نسلیں آئیں اور آگے بھی آتے رہیں گے, اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. یہ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے خطبات کا اثر ہے کہ آپ نے 2% کو 98 میں تبدیل کر دیا اور 98 کو 2% میں تبدیل کر دیا. اسی لیے کہا جاتا ہے کسی چیز کی جو علت ہے, میں جلدی عرض کر رہا ہوں چونکہ جو ٹائم فریم دیا گیا ہے, اور اسی پر انشاءاللہ کاربند رہیں گے. انشاءاللہ ٹھیک 8 بجے تک ہم اپنی گفتگو کو سمیٹ لیں گے, اور اس کے بعد 8:32 پر نماز کے ٹائم ہے, اور 8 سے لے کر 32 منٹ تک انشاءاللہ ماتمداری ہوگی, اور اس کے بعد نماز. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں گزشتہ حالات اور واقعات کو, کہ ہم جتنا اپنے نظام کو اچھا بنا سکیں, جتنا اپنے آپ کو محفوظ بنا سکیں, اس لیے کہ یہ عزاداری سید الشہداء اسی جناب سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی عزت و عظمت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ سینٹر عطا کیا, یہ ادارہ عطا کیا, اور اس ادارے کی حفاظت بھی انہی کے ذمہ ہے. لیکن اس میں جو تعاون ہے وہ ہمارا اور آپ کا ضرور رہے گا, تمام افراد کا اشتراک ہوتا ہے اس میں. تو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے 2 خطبات ارشاد فرمائے ہیں, ایک کوفہ میں اور ایک شام میں. یہاں ایک اور بات عرض کروں پہلے, کہ ایک آج کل ایک عام فہم گفتگو ہو رہی ہے جس میں لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, اگر جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کی مجلس ہونی ہے تو وہ صرف خواتین میں ہونی چاہیے, جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی مجلس ہو تو اس میں صرف خواتین کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے, جناب فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا کی مجلس ہو تو اس میں صرف خواتین کو ہو. یہ غلط قسم کے نظریات ہیں, یہ غلط قسم کے عقائد ہیں. اس لیے کہ یہ وہ شخصیات ہیں, چاہے سیدہ نساء عالمین ہوں, حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا, یا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا کردار ہو. آواز آ رہی ہے؟ پھر یہ دوسرا مائک آدھی ہوتے ہیں, دوسرا مائک آواز ٹھیک آ رہی ہے. بر محمد وآل محمد صلوات. نعرے حیدری. اور عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ یہ جو شخصیات ہیں ان کو آپ صرف خاتون کے رنگ میں نہ دیکھیں, یہ اسلام کا ایک عضو ہے, اسلام کا ایک جز ہیں. خاتون جنت سلام اللہ علیہا اگر ان کا کردار صرف خواتین کے لیے ہوتا تو میدان مباہلہ میں کیوں لے کر جاتے حضور سرور کائنات؟ بے شک بے شک. دیکھیں, اگر خواتین کے لیے ہوتا تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اصحاب میں خطبہ کیوں ارشاد فرماتی؟ آپ نے اصحاب میں جو خطبہ ارشاد فرمایا یہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہونے کے ناطے نہیں دیا, یہ اسلام کا جز اور رکن ہونے کے اعتبار سے دیا. کہ جیسے حضور سرور کائنات کی بات معتبر ہے, جیسے امیر المومنین کی بات معتبر ہے, اور وہ ذوات ہمارے لیے اسوہ ہیں, ایسے ہی جناب صدیقہ طاہرہ کی ذات بھی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. اور اسی طرح جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا, کیا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے خطبات نہیں دیے؟ یعنی دین اسلام جو آج آپ اور ہمارے پاس بچا ہے یہ زینب کبریٰ کی محنت کی وجہ سے بچا. آپ نے وہاں بتایا دشمن کے دربار میں جا کر کہ ہم اہل بیت ہیں, یہ دشمن اہل بیت ہیں, اصل اسلام ہمارے پاس ہے, یہ وہ ہیں کہ جن کے پاس مخدوش اسلام ہے. اور وہاں کتنی بڑی جرأت, اسی لیے ایک بہت بڑے عالم دین نے کتاب لکھی ہے جن کا عربی میں نام ہے بطلۃ کربلا. بطلہ کہتے ہیں شیر دل خاتون, بطلۃ کربلا, کربلا کی شیر دل خاتون اگر ہیں تو انہوں نے لکھا ہے وہ زینب بنت علی, اور اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے اردو میں, آپ اس سے بھی دیکھ سکتے ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ شام کے دربار میں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے یزید کو مخاطب کیا, اور مخاطب کر کے جس آیت کو پڑھا آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ وقالت زینب بنت علی انسیت قول اللہ تعالی یا یزید, اے یزید
کیا تو اللہ کے اس قول کو بھول چکا ہے؟ کون سا قول؟ یہ آیت پڑھی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، اللہ، اس کے رسول، دین، قرآن، توحید اور ملائکہ کا انکار کیا ہے، وہ یہ گمان نہ کریں. کیا گمان؟ کہ انما نملی لہم، کہ ہم نے انہیں لمبی زندگی دی اور خیر لانفسہم، یہ ان کے لیے اچھا ہے. جیسے کہ ہمارے بھی کئی لوگ سوال کرتے ہیں فلاں مومن ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، واجبات پر عمل کرتا ہے، مجالس میں آتا ہے، ان کی زندگی میں مشکلات آئے. وہ بندے کہ جو نہ نماز کے قریب ہیں، نہ روزے کے قریب ہیں، نہ دین کے قریب ہیں، وہ بڑے آسودہ حال ہے، ان کی لائف میں کوئی مشکل نہیں ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کی زندگی میں کوئی مشکلات آ گئی ہیں اللہ اسے عذاب دے رہا ہے، امتحان دے رہا ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں دیکھیے جس کو فرصت مل رہی ہے اللہ اسے فرصت اس لیے دے رہا ہے کہ وہ جتنے گناہ کرتا ہے وہ کر لے، تاکہ اپنے ہی گناہوں کے اندر وہ پھنستا چلا جائے گا. اور یہی آیت جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے پڑھی ہے کہ اے یزید تو یہ خیال نہ کرنا کہ تو نے ہمارے شہداء کو قتل کر کے تو سمجھ رہا ہے کہ اللہ نے تجھے مہلت دی ہے، اللہ نے یعنی تو نے اچھا کام کیا اور اللہ تجھے لمبی زندگی دے رہا ہے. یہیں سے ایک عقیدہ بنایا خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، اگر کوئی اچھا کام ہے تو بھی اللہ کرتا ہے، برا کام ہے تو بھی اللہ کرتا ہے. تو اگلی آیت میں فرمایا، اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم انہیں اس لیے چھوٹ دیتے ہیں تاکہ وہ جتنے گناہ اور کرنے ہیں کر لیں، تاکہ عذاب الہی میں گرفتار ہوتے چلے جائیں. اور پھر فرمایا کہ صرف یہیں تک بات نہیں ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، بلکہ دنیا کے بعد آخرت میں بھی ان کے لیے ایسا عذاب تیار کیا گیا ہے کہ جس کا ورژن کسی اور کے لیے نہیں ہے. اب یہ آیت پڑھی ہے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے، چونکہ یزید دعوے دار تھا کہ میرا عقیدہ میری مرضی، کیونکہ آج کل بھی ایک نعرہ لگتا ہے نا، میرا جسم میری مرضی. لوگ بھی کہتے ہیں، ہر آدمی کہتا ہے میرا عقیدہ میری مرضی. اسی لیے لوگ کہتے ہیں جی او جی فلاں بندے کا تو اپنا عقیدہ ہے. اپنا عقیدہ نہیں، اپنے آپ کے اور ہمارے نظریے ہو سکتے ہیں، آپ کی سوچ ہو سکتی ہے، ہماری اوپینین ہو سکتی ہے، لیکن عقیدہ وہی ہے جو یا اللہ نے دیا ہے، اہل بیت اطہار نے، معصومین علیہ السلام. اس کے علاوہ کوئی عقیدہ نہیں ہے. کیونکہ میرا جسم میری مرضی نہیں، بلکہ میرا جسم میرے مولا علی کی مرضی. یہ تو اللہ نے اختیار نہیں دیا. دیکھیں اگر آپ کی اور ہماری یہ سوسائڈ کیوں حرام ہے؟ سوسائڈ حرام ہے نا ہر ایک میں، اور جرم بھی ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ صرف اسلام میں ہو، ہر مذہب میں اپنے آپ کو جو نقصان دیتا ہے یہ حرام ہے اور اس کی سزا ہے، دنیا میں بھی سزا ہے. اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جسم ہماری مرضی کا، تو یہ نعرہ ہی غلط ہے. اس لیے کہ اگر آپ اپنے جسم پر آپ اپنی مرضی کریں گے تو آپ کو سزا کا سامنا کرنا پڑے گا. لہٰذا بہترین چیز یہ ہے کہ میرا جسم میرے مولا کی مرضی، میرا جسم میرے مولا کا عقیدہ، عقیدہ میرے مولا نے دیا ہے اور عمل ہم نے اس وجود پر کرنا ہے. تو یزید نے یہ بتا دیا تھا کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی قرآن نہیں ہے، کوئی وحی نہیں ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام نے یہ دین کا ڈھونگ رچایا ہے. تو زینب بنت علی نے اس ایک جملے میں بتا دیا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، جو اپنے آپ کو امت مسلمہ کا لیڈر سمجھتا تھا. جناب زینب کبریٰ نے اس آیت کو تلاوت کیا کہ جس کے سٹارٹ میں یہ ہے کہ کافر یہ گمان نہ کرے. یعنی بی بی نے یہ نہیں کہا کہ تو کافر ہے، کہا تیرے اعمال ایسے ہیں، تیرے نظریات ایسے ہیں، تیرا عقیدہ ایسا ہے کہ جس کو اسی آیت کا مصداق ہونا چاہیے. اور یہاں بہت بڑے ایک عالم دین ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ وراثت میں یعنی جو آدمی نیک سیرت بنتا ہے اس کی وجوہات کتنی ہیں. اس چیز کو آج ہم نے دیکھنا ہے اربعین کی مجلس میں. وہ کہتے ہیں کہ 3 چیزیں ہیں کہ جن سے انسان اعلیٰ سیرت بنتا ہے. پہلی چیز وہ اچھی باتیں جو انسان کو وراثت میں ملی. دوسری اچھی چیزیں جو تربیت میں ملتی ہیں. اور تیسری چیز ماحول جو دیتا ہے. بس آج ہم نے یہی دیکھنا ہے اور اس کے بعد ذکر مصیبت کریں گے کہ وراثت میں
اور یہ بات یاد رکھیے، خلاصے میں ایک جملے میں عرض کرتا ہوں، حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو جتنی خصوصیات ہیں یہ ساری کی ساری ان میں سے اکثر و بیشتر آپ کو وراثت میں ملی، بے شک، اور وراثت کے ساتھ ساتھ آپ کو تربیت میں بھی ملی ہے، کیونکہ وراثت میں ماں باپ ہیں علی و مرتضیٰ، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، کہ جن کے ماں باپ دونوں معصوم ہو تو بتائیے اولاد میں کون کون سی صفات رہ گئی ہوں۔ ایک بات، اور دوسری اگر کچھ وراثت میں مثال دے رہا ہوں کہ دوسرا ایک اور عنصر بھی ہے، لوگوں میں ہوتا ہے کہ فلاں چیز وراثت میں نہیں ملی، اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ایک ٹیچر کو ہائر کرتے ہیں، وہ تربیت کرتا ہے، وہ سکھاتا ہے، اور اگر ٹیچر نے بھی نہیں بتا دیا تو پھر آپ ماحول کو تلاش کرتے ہیں، جیسا کہ لوگ آج کل بہت ساری ہاؤسنگ سوسائٹیز بنتی ہیں تو لوگ ان کے نام رکھتے ہیں ہیونگ سوسائٹی۔ اس کا نام کیوں رکھتے ہیں کہ یہاں مسجد بھی ہے، امام بارگاہ بھی ہے، قرآن بھی ہے، آذان ٹائم پر ہوتی ہے، لوگ آذان سنیں گے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ماحول ہے، 5 ٹائم آذان آئے گی، آپ سنیں گے تو انسان کا دل کرتا ہے مسجد کی طرف جائے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جیسا کہ یہاں آپ استاد کو لے سکتے ہیں، تربیت اچھی کر سکتا ہے، لیکن ماحول یہاں خصوصی تو ہو سکتا ہے جو اندر ہے انڈور، لیکن آؤٹ ڈور وہ چیز آپ کو نہیں ملے گی جو ایک مملکت اسلامیہ میں ملتی ہے۔ لہذا تینوں چیزیں، وراثت میں بہت ساری چیزیں ملی ہیں، اور اس کے ساتھ تربیت کیسی کی ہے کہ جن کے والدین بھی معصوم ہیں اور 2 بھائی بھی معصوم ہیں، اور نانا جیسا کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے انگوٹھا رسالت کو چوس کر علم حاصل کیا یا غذا حاصل کی، ویسے ہی جناب زینب کبریٰ نے نبی معظم کی گود میں بیٹھ کر علم حاصل کیا۔ اور تیسری چیز ماحول سکھاتا ہے، زینب کبریٰ کے لیے ماحول کی کیا ضرورت ہے؟ ایک طرف سید الانبیاء ہیں، سید الاوصیاء ہیں، سیدۃ النساء العالمین ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، اور گھر میں کنیز وہ ہے کہ جو 20 سال تک مسلسل قرآن سے بولتی رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی ماحول کیسا؟ اب اسی چیز کو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم 40 پر بیٹھے ہیں، اور 40 کا جو ایک اجتماع ہے، تقریباً جو وہاں عدد میں آیا ہے وہ تقریباً 2.5 کروڑ، لوگ زیادہ بھی بیان کرتے ہیں، لیکن وہاں جو روضہ عباس علیہ السلام نے بیان کیا ہے کہ 2.5 کروڑ پیپل جو ہیں وہ یعنی 25 ملین اکٹھے ہوئے ہیں، اور یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے، ایک جملے میں اگر کہوں کہ یہ 40 حسینی ایک دفعہ انسان کو ظہور امام زمان کا وقت یاد دلا دیتے ہیں، اور وہ کیسے کہ یعنی سارے کے سارے ایک امام اور حجت کی طرف گامزن ہیں، گویا یہ ایک قسم کی مشق ہے، ایک پریکٹس ہے کہ جب زمانے کے امام آئیں گے تو یہاں تو صرف 2.5 کروڑ جا رہے تھے حسین ابن علی کی طرف، جب زمانے کا امام کا ظہور ہوگا اس کا مطلب ہے کہ ایک تربیت گاہ ہے، تربیت دی جا رہی ہے کہ زمانے کے امام جب آئیں گے ہر کوئی اپنے چہرے کی، اپنے مشن کی، اپنے دین کی ڈائریکشن کس طرف قرار دے گا؟ زمانے کے امام۔ لہذا 40 کا ایک اجتماع ایک ایسا عالمی اجتماع بن چکا ہے کہ جس میں تشیع کھل کر سامنے آئی ہے، حسینیت کھل کے سامنے آئی ہے، اور حقوق انسانی، ہیومن رائٹس کھل کر سامنے آئے ہیں، اور ابھی تک بہت سارے ایسے چینلز ہیں کہ جو اسے کور نہیں کرتے، لیکن بہرحال آواز حق کبھی چھپ نہیں سکتی، ہر جگہ پہنچتی ہے کسی نہ کسی اعتبار سے، بہرحال۔ لیکن یہ تینوں کی تینوں چیزوں کو دیکھنا ہے کہ ہمارے نوجوان موجود ہیں، ہم اپنی اولاد کو صرف 40 کا اجتماع دکھانا فرض نہیں ہے، بلکہ تینوں چیزوں میں منتقل کرنا ہے، وراثت میں بھی، تربیت میں بھی، اور ماحول میں بھی۔ دیکھیں وراثت میں کون سی چیزیں ملتی ہیں کہ جو والدین کے پاس ہوں آٹومیٹکلی آپ کو ملتی ہیں۔ آپ دیکھیں اہل بیت اطہار جناب زینب کبریٰ، آپ کے والدین تو معصوم ہیں، ہم میں سے کوئی بھی معصوم نہیں ہے، تو اپنی اولاد کو وراثت میں کیا منتقل کر سکتا ہے؟ اور یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو بالکل خاموشی سے منتقل ہوتی ہیں، وراثت کی جو چیزیں ہیں وہ بول کر منتقل نہیں ہوتی ہیں۔ اگر باپ اچھے کردار کا ہے اولاد میں اچھا کردار منتقل ہوگا ڈیفینیٹلی، اور بہت ساری خوبیاں ہیں، اور جن میں سے ایک خاص طور سے میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جو محبت اور ان کی اطاعت ہمارے اندر موجود ہے، اور یہی جو اولاد میں جاتی ہے، آپ سمجھ لیجئے کہ یہ وراثتاً ہماری اولاد میں منتقل ہوتی ہے۔ اگر اس کو آپ نے دیکھنا ہے تو اپنے سلسلے کو ذرا پیچھے سے دیکھ لیجئے،
بے شک یہ کہ کہاں سے کہاں تک یہ اہل بیت کی محبت ہمارے سینوں میں چلتی چلی آ رہی، سے کہتے ہیں موروثی. تو پہلا سٹیپ ہے. اور ہر ایک، کسی میں علم موروثی منتقل ہوتا ہے، کسی میں صفات ہوتی ہیں. مثلا ہر گھر میں علامہ ہلی پیدا نہیں ہوتا. بے شک کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ اس لیے کہ ہر گھر میں علامہ ہلی کا باپ نہیں ہے. واہ کہ ہر گھر میں اگر علامہ ہلی کے باپ جیسے ہوں تو میرا وراثت میں علم منتقل ہوتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیے کہ اپنے آپ کو کبھی بھی اہل بیت سے نہ ملائیے. اصحاب آل کبھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ علم دو قسم کے، ایک ہوتا ہے علم الدراسہ، ایک ہوتا ہے علم الوراثہ. دراسہ کسے کہتے ہیں؟ کہ جو ہم سکول میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، ایک ایک پیج کر کے سیکھتے ہیں، آہستہ آہستہ گریجویلی اوپر جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں دراسہ. جو ہم درس حاصل کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں. لیکن وراثہ کیا ہوتا ہے؟ علم الوراثہ وہ ہوتا ہے کہ جو آپ گریجویلی نہیں پڑھتے، بلکہ امیر المؤمنین کو زبان رسالت جب چوستے ہیں تو سارے کا سارا علم منتقل ہو جاتا ہے. سلونی کا دعویٰ کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا علم علم الدراسہ ہے، اصحاب کا علم علم الدراسہ ہے، اہل بیت کا علم علم الوراثت ہے. اہل بیت کا علم علم الوراثت ہے. اور دوسری چیز ہے تربیت. کہ تربیت ایک ایسی چیز ہے کہ ہم اگر کسی آدمی کو وراثت میں کچھ نہ ملے تو تربیت کے ساتھ اپنی اولاد کو ہم وہ چیز سکھا سکتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جہاں آپ فزکس کے، کیمسٹری کے، بایو کے ٹیوٹر لگاتے ہیں، وہاں پر اسلامی تعلیمات کا ٹیوٹر بھی لازمی ہے. تاکہ مسلسل، چونکہ ایک دو دن کافی نہیں ہے، مسلسل جب تک ہم ان چیزوں سے اٹیچ نہیں رہیں گے. چونکہ اسلامی ملک کی اور صورتحال ہے، وہاں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں ہر روز کے اعتبار سے آپ کے کانوں میں پڑتی ہیں، سنتے ہیں، اور یہاں وہ ماحول نہیں ہے. یہاں اسپیسیفکلی ایک چیز کو تمرکز کر کے اور اس کو جسے کہا جائے کہ پن آؤٹ کر کے اس کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے. دیکھیں ایک قوم دنیا میں ایسی ہے کہ سب کو انہوں نے دیگر کھیلوں پر لگایا، کسی کو فٹ بال پہ لگایا، کسی کو کرکٹ پہ لگایا. کرکٹ 5 دن ٹیسٹ میچ ہو رہا ہے اور آخر میں ڈرا ہو رہا ہے، نتیجہ بے نتیجہ. لیکن ایک قوم ہے دنیا میں، وہ اپنے بچوں کو نہ فٹ بال سکھاتی ہے، نہ کرکٹ سکھاتی ہے. کیا سکھاتی ہے؟ وہ اپنے بچوں کو تیر اندازی سکھاتی ہے. تیر اندازی سکھاتی ہے. کیوں سکھاتی ہے؟ اس لیے کہ جب آپ نشانہ لیتے ہیں تو وہاں آپ اپنے پورے دماغ کو ایک مرکز اور ایک پوائنٹ پر جمع کرتے ہیں. اور جب ایک پوائنٹ پر جمع کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ آپ کی ساری طاقتیں ایک پوائنٹ کے گرد جمع ہو گئی، لہذا وہ کام ہو کر رہتا ہے. اسی لیے جو اسلامی کھیلے ہیں ان میں سے ایک تیر اندازی بھی ہے، ایک گھڑ سواری ہے، ایک سوئمنگ ہے. لہذا اپنے دماغ کو ایک نقطے پر مرکوز کرنا یہ ایک اہم ہے. اور وہ کیا ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے دیے ہوئے راستے پر چلنا. یہ ایک ہے تربیت جس میں تمام چیزیں شامل ہیں. یعنی صرف آپ یہ نہ کہیے کہ قرآن مجید کا ناظرہ پڑھ لیا، نماز یاد ہو گئی تو بس دین سیکھ لیا، نہیں، بلکہ ایسا دین، ایسی تربیت کہ اگر ایک بچہ ڈاکٹر بنتا ہے تو اپنے شعبے میں بھی اسے شیعہ ہونا چاہیے. اگر کوئی انجینئر بنتا ہے تو اپنے شعبے میں بھی اس کو شیعہ ہونا چاہیے، شیعہ انجینئر ہو. کیا مطلب؟ اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں بھی جب جائے گا وہاں نہ دعویٰ کرے گا، نہ دھوکہ دہی کرے گا، وہاں بھی ویسے ہی کام کرے گا کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرماتی ہے. تو دو چیزیں، پہلی وراثت، دوسری تربیت، اور تیسرا ماحول. تو ماحول ایسا ہے کہ یہاں عمومی طور پر تو ماحول بنا نہیں سکتے، اپنی اولاد کے لیے اپنے گھر کے اندر ہم ایک ماحول سیٹ کر سکتے ہیں کہ گھر کے اندر تک کا آپ نظام بنا لیجئے کہ مثلا اس ٹائم پر مثلا یہ دعا ہوگی، اس ٹائم پر ہم یہ چیز سنیں گے، اس ٹائم پر ہم دعائے توسل ہوگی، دعائے کمیل ہوگی، اس ٹائم پر ہم مثلا مل بیٹھ کر اہل بیت کی یہ بات کریں گے. یہ ماحول مختصر ہم بیان کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں اپنے لیے. کیونکہ اگر ہم نے سارے کا سارا کام کسی پر چھوڑ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ کام کبھی بھی پورا نہیں ہوتا. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تینوں کی تینوں چیزیں
जनाब ज़ैनब कुबरा सलाम अलैहा को आपकी शख्सियत में जो कमाल है, ये कमाल आपको विरासत में भी मिला, ये कमाल तरबियत में भी मिला, ये कमाल माहौल में भी मिला। फिर वो ये कहते हैं, अहले सुन्नत के राइटर हैं अल्लामा फाजिल देवबंदी, वो कहते हैं जनाब ज़ैनब कुबरा सलाम अलैहा की खसूसियत ये थी कि आप जब इस दुनिया में तशरीफ लाती हैं, ये हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोट करते हैं कि जब जनाब ज़ैनब कुबरा इस दुनिया में आई तो हुजूर सरवर कायनात ने देखा, हाथों पर उठाया और एक पैगाम दिया। सुनिए, ये जो लोग कहते हैं ना जनाब ज़ैनब का जिक्र सिर्फ लेडीज में होना चाहिए, ये गलत है। हुजूर ने हजरत ज़ैनब कुबरा को हाथों पर उठाया और उठाकर एक जुमला इरशाद फरमाया जितने भी इस वक्त हाजिरीन हैं वो सारे के सारे गायबीन को पैगाम दें। हाजिरीन जो मौजूद हैं ये गायबीन को पैगाम दें। क्या पैगाम दें? कि मेरी ये वाली बेटी ज़ैनब कुबरा ये खदीजतुल कुबरा की शबी है, ये खदीजतुल कुबरा के कमाल की तरह उनके साथ कमाल में शामिल है। तो हुजूर जब कह रहे हैं कि ये हाजरीन गायबीन तक पहुंचाओ, क्या हुजूर को नहीं पता था कहना कि ये मेरी बेटी है? ये नहीं कह सकते थे कि ये पैगाम सिर्फ लेडीज तक देना? लिहाजा ये गलत किस्म के नजरियात हैं, ये फैलाए जाते हैं इसी एतबार से कि इनको महदूद कर दो, इनको महदूद कर। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैंने पहले अर्ज किया, आप ज़ैनब कुबरा को इस्लाम का जुज समझकर आपके बयान को सुनिए। खवातीन देखिए, मुझे बताइए, ये हज के ऊपर सफा और मरवा, ये जो सही है ये किसने की थी? मर्द ने? औरत ने? कोई कह सकता है हाजी जाए कि मैं मर्द हूं, मैं ये नहीं करूं? वाह वाह वाह, क्या क्या। अगर ये कहेगा तो उसका हाजी नहीं है, एक उसने रुकन छोड़ दिया। तो अब आप यहां क्यों नहीं कहते कि चूंकि काम एक लेडी ने किया था तो करना सिर्फ लेडीज को चाहिए? देखिए, महदूद सोच है ना। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उनसा, जो भी नेक अमल अंजाम दे, चाहे मर्द हो या औरत, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, हम उसको ऐसी जिंदगी अता करेंगे जो हमेशा जावेदान होगी। आप देख लें, अब करबला में इसलिए तो कहा ये दो बाब रकम हुए हैं, एक हुसैन इब्न अली ने किया, एक ज़ैनब कुबरा ने किया, और दोनों सुबह क़यामत तक रहेंगे। अगर ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के उन खुतबात को निकाल दीजिए जिन्होंने दरबारे यजीद में लोगों को बताया कि ये जिन्हें बागी कह रहे हैं वो बागी नहीं है, हम अहले बैत हैं। क्योंकि बीबी ने एक खुतबा, और बीबी के जो जल्दी मैं गुजर रहा हूं कि बीबी को 3 जिम्मेदारियों को बयान किया उलमा ने कि 10 मुहर्रम के बाद जनाब ज़ैनब कुबरा का नाम क्या रखा गया है। उलमा ने फरमाया ये मुबल्लिगाए क़याम आशूरा है, मुबल्लिगाए हमासा हुसैनी, यानी जिन फुटिंग पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मूवमेंट को स्टार्ट किया था, ज़ैनब कुबरा ने उन्हीं फुटिंग पर उसको खत्म किया है, मुकम्मल किया। फरमाया ज़ैनब कुबरा की रोज़े आशूर के बाद 3 जिम्मेदारियां। पहली जिम्मेदारी हुज्जत खुदा की हिफाजत, दूसरी खून हुसैनी को बचाना, और तीसरी जिम्मेदारी काफिला हुसैनी की निजारत। जो काफिला हुसैनी बच गया था उसको कैसे मॉनिटर करना है, कैसे कैसे उसकी निगरानी करनी है। देखिए, वो ज़ैनब बिनते अली जब इमाम हुसैन रुखसत आखिर को आए तो जनाब ज़ैनब कुबरा गश खा जाती थी। ए मेरा भैया कहां जा रहे हैं? कहा ये बच्चे जो लाए हैं मदीना से ये किसके हवाले? कहा ए ज़ैनब तेरे हवाले। कहा मैं किसके हवाले? कहा तुझे अल्लाह के हवाले। वो ज़ैनब बिनते अली जो गश खाती थी बार बार, हुसैन इब्न अली ने आपके शान मुबारक पर हाथ फेरा। शहीद मुतहरी रहमतुल्लाह अलैह वो लिखते हैं कि ज़ैनब कुबरा उसके बाद इतनी दलेर हो गई कि न सिर्फ ये कि ज़ैनब कुबरा को गश नहीं आया, बल्कि जमाने के इमाम के चेहरे पर जब मौत की जर्दी आती थी तो सज्जाद को अगर कोई दिलासा देता तो वो ज़ैनब बिनते अली थी। ये जिम्मेदारियां पूरी की हैं ज़ैनब बिनते अली। और बाद में लिखा है कि 3 अमानतें दी इमाम हुसैन ने, एक इस्लाम, एक इमाम, और एक अपनी बेटी सकीना। उलमा ने यहां लिखा है, कहा कि ज़ैनब कुबरा ने बड़े अहसन अंदाज से इस्लाम के उसूलों को महफूज रखा, बचाया,
اور حجت خدا کی حفاظت کی، صرف ایک حجت کی نہیں، امامت کی۔ اگر سجاد، اسی لیے ایک مورخ نے لکھا ہے کہ آج اس کائنات کے ہر ذرے پر واجب ہے زینب کبریٰ کا شکر ادا کرے۔ کہا کیوں؟ کہا اگر سجاد کو زینب نہ بچاتی تو یہ زمین دھنس جاتی، لولا الحجت لساقط الارض، اگر زمین حجت خدا سے خالی ہو جائے تو دھنس جائے۔ تو زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے امام سجاد کو بچا کر کائنات کو بچایا، ہر ذرے پر واجب ہے۔ لہذا زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے دل میں ایک قلق ضرور رہ گیا، اسلام بچا لیا، ایمان بچا لیا، لیکن میں اپنے بھائی کی نشانی سکینہ کو نہیں بچا۔ آج رکو مالک، بس وقت اتنا ہے عزادارو۔ امام حسین علیہ السلام کی یہ بہن زینب کبریٰ، لوگ کہتے ہیں نا کہ یزید، چونکہ 40 کی دو مناسبتیں، ایک ہے قید کی رہائی اور دوسری ہے بی بی کا کربلا میں پہنچنا۔ بس دعا کرو ہمارے جتنے بھی یہاں سے زائرین گئے ہیں نا 40 حسینی پر، وہ بھی کربلا گئے ہیں، لیکن علی کی بیٹی بھی شام سے کربلا آئی ہے۔ انہوں نے نجف سے کربلا 85 کلومیٹر مشی کی ہے، لیکن ہائے علی کی بیٹی 36 شہروں سے 1600 میل کا سفر کر کے جو زینب گئی ہے علی کی بیٹی، کیا کیفیت ہے عزادارو۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ امام کہا کہ یزید کو خواب میں رسول خدا آئے کہ میرے اہل بیت کو آزاد کر دو، یہ جھوٹ ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ درست مان لے تو مجھے اتنا بتاؤ، پہلی تو بات یہ ہے کہ رسول خدا کی اولاد کو جب ستایا گیا ہے، رسول خدا کبھی یزید پلید کی خواب میں نہیں آتے، اور اگر آئے بھی ہیں مان بھی لو تو پھر یہ مجھے بتائیے کیا رسول خدا 1 سال تک زندان میں رہے ہیں اہل بیت؟ کیا رسول خدا 1 سال تک اہل بیت کی ذلت کو برداشت کرتے رہے ہیں رسول خدا؟ یہ قطعاً غلط ہے۔ ہاں خواب نہیں آئی، یہ جو اس نے یہ ظلم کیا ہے اس سے شخصیت خاک میں مل گئی، برباد تو ویسے ہو گیا، لیکن جو رہی کھئی کسر تھی نا وہ زینب بنت علی نے اس کے دربار میں خطبہ دے کر یزید کو ملیا میٹ کر دیا۔ یہاں علماء نے لکھا ہے 2 چیزیں ہیں، ایک زینب بنت علی کے خطبات نے اور ایک امام سجاد کے خطبات نے یزید کو برباد کر دیا۔ اور 1-2 جملے سنیے اور پھر آگے تفصیل عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب زینب بنت علی نے دربار شام میں خطبہ ارشاد فرمایا، جب بی بی وہاں موجود تھی، دیکھیں دونوں خطبات میں فرق ہے، کوفہ کا الگ ماحول ہے، شام کا الگ۔ کوفے کا ماحول عجیب تھا کہ ابھی بھائی کی شہادت کو 2 دن گزرے، روز عاشور کے بعد یعنی 12 محرم کو یہ بیویاں پہنچ گئی تھی کوفہ میں، اور 12 محرم کو بی بی نے کوفہ میں خطبہ دیا۔ مجھے بتائیے ابھی ہم مسائل پڑھتے ہیں 1400 سال کے بعد ہمارا دل پگھل جاتا ہے، لیکن جس کے 9 بھائی مارے گئے ابھی 2 دن کا زخم تازہ ہو، بھلا بتائیے وہ خاتون کیسے خطبہ دے گی؟ لیکن زینب بنت علی، ایک صحابی کہتا ہے وہاں میں نے دیکھا کہ علی کی بیٹی نے جس انداز سے خطبہ دیا، کہا لگتا نہیں ہے کہ اس کے 72 مارے گئے ہیں۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بدن کے خون میں خون علی شامل ہے اور شیر فاطمہ الزہرا شامل ہے۔ اور کوفہ کا جو خطبہ ہے وہ الگ ہے، چونکہ کوفے میں بی بی ایک سرشناستہ افراد میں سے تھیں کہ 4.5 سال مولا نے حکومت کی، بی بی مفسرہ قرآن معروف تھی، لوگوں کو قرآن پڑھاتی تھی، لوگ جانتے تھے، لیکن شام میں کوئی سابقہ نہیں تھا۔ لیکن وہاں اور جب ایک مرتبہ بی بی اس کے دربار میں موجود تھی تو وہ ظالم شراب کا گھونٹ پی رہا تھا، اور جو شراب پی کر آخر میں گھونٹ بچ گیا تو مظلوم کربلا کے سر والے دشت میں ڈال کر کہتا ہے کہ یہ اے حسین، یہ وہی شراب ہے جسے تیرے نانا نے حرام کیا تھا۔ آج
اجرکم اللہ، نیاز حسین توجہ میری طرف رہے، جب شراب کا گھونٹ پیتا نا نشے کی حالت میں نشیلی آنکھوں سے ایک جملہ کہتا، جب بیوی وہاں بیویوں کی جھرمٹ میں موجود تھی، کہتا ہے من ھذہ خلف الامام، یہ بیویوں کے جھرمٹ میں کون ہے پیچھے؟ جب کہا جاتا ہے ھذہ زینب بنت علی، یہ علی و بطول کی بیٹی ہے، کہا بیویوں کے جھرمٹ میں کیوں کھڑی ہے؟ کہا بہت بڑی پردہ دار ہے۔ جب یہ کہا نا پردہ دار ہے تو کہا میرے دربار میں پردے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب یہ جملہ کہا اب علی کی بیٹی نے شجاعت حیدریہ کا مظاہرہ کر کے ایک مرتبہ کہا من العدل یا یزید، اے یزید کیا یہ عادل ہے کہ تیری بہو بیٹیاں تو پردے میں بیٹھے اور رسول کی زادیاں، رسول کی بیٹیاں بے مکنہ و رضا؟ اجرکم علی اللہ۔ بس جلدی جلدی تمام کروں چونکہ وقت مختصر ہے۔ اور ایک مرتبہ شام کے زندان کی کیفیت یہ تھی کہ جب امام سجاد ہمیشہ زندان کے دروازے پر ہوتے تھے اور بی بی سکینہ آپ کے ساتھ ہوتی تھی، اور بی بی سکینہ یہی پوچھتی تھی نا، اے پھوپھی اماں ہم کب مدینہ لوٹ کر جائیں؟ امام سجاد فرماتے ہیں میری بہن کے سوالوں نے مجھے بہت رلایا، بہت رلایا۔ اور ایک مرتبہ یزید نے کہا، اپنے سیکرٹری سے کہا کہ فلاں جو لوہار ہے نا کی دے کر جو چابی تالے کی چابی بناتا ہے، اسے کل جب میرا دربار لگے نا تو اسے بلا کر لے آنا۔ بلا کر لے آیا اور کہا اب جاؤ زندان سے سید سجاد کو لے آؤ۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ سید سجاد کے آنے کی خبر اس کی پھوپھیوں کو نہ ہونے پائے۔ امام سجاد زندان کے دروازے پر تھے اور وہاں سے وہ داروغہ لے آیا، اور جب بی بی زینب کبریٰ کی روٹین یہ تھی کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آ کر سجاد کو دیکھتی تھی۔ جب زینب کبریٰ آئیں، جب سجاد موجود نہیں تھے، ساری بیویوں کو جمع کیا اور جیسے روز عاشور عصر عاشور طلع زینبیہ پر بیوی گئی تھی نا، ایسے ہی ساری بیویوں کو جمع کر کے کہا اے میری بیویوں آج شام میں زینب پھر لٹ گئی ہے، آج مجھے سجاد نظر نہیں آ رہا ہے، اور زندان کے دروازے پر موجود رہی، کہا کہاں ہے میرا سجاد؟ اجرکم علی اللہ۔ اب یہاں بیویاں پریشان ہیں اور ادھر یزید نے امام سجاد کو بلایا اور امام سجاد کے لیے کرسی اور مسند لگائی، لیکن امام سجاد جب ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، نیاز حسین توجہ رہے کیفیت کیا ہے، گردن جھکی ہوئی ہے، گردن میں توق ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، اور ایک مطلب یزید نے کہا کہ آج آپ کی قیدیں رہا ہیں، اور لوہار سے کہا سجاد کے ہاتھوں سے زیور کو ہٹا دو۔ میں نے زیور کہا ہے کہ آپ کے ہاتھوں آپ کو جملہ سخت نہ لگے، زیور تو آرائش اور زیبائی کے لیے پہنایا جاتا ہے نا، لیکن سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، یہ آرائش اور زیبائی نہیں ہے۔ کہا جاؤ، اور لوہار نے جب زنجیر اتارنے کے لیے، کڑیاں اتارنے کے لیے سید سجاد کی کڑی میں جب چابی لگائی نا، اب جب اس نے چابی لگاتا ہے اور دیکھتا سجاد کے منہ کی طرف ہے، سجاد کی آنکھیں ہیں جو برسات کی طرح برس رہی ہیں، اور وہ لوہار پوچھتا ہے سجاد کیا وجہ ہے؟ میں نے تجھ سے پہلے بھی قیدیوں کی کڑیاں اتاری ہیں، ان کی جب کڑیاں اترتی ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں، مسکراتے ہیں، اور تو رو کیوں رہا ہے؟ کہتا ہے مجھے دو باتیں رلاتی ہیں، پہلے جن قیدیوں کی تو کڑیاں اتارتا تھا ان کے دروازے زندان پر وہ رسا موجود ہوتے تھے کہ کسی کا باپ، کسی کا چچا، کسی کا بھائی، اور میری کڑیاں تو اتار رہا ہے، لیکن میرا بابا کربلا میں مارا گیا اور میرے عباس کے بازو کربلا میں قلم ہو گئے اور میری اکبر بھائی کی شادی میں مرچھی۔ اجرکم علی اللہ۔ اب جب دوسری مرتبہ پھر چابی لگانے لگا نا، امام سجاد پھر گریا کرتے کرتے چیخ ماری اور زمین پر بیٹھ کے، نیاز حسین توجہ رہے جن کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہے، کہا اے قیدی مجھے بتا اب کیوں رویا ہے؟ کہتا ہے میرے تو ہاتھوں سے زنجیر اتر رہے ہیں، میری گردن سے تو نے داؤں کو اتار دیے، لیکن میری ایک 4 سال کی بہن سکینہ اپنے حصے کا جب پانی ملتا تھا اور میری کڑیوں پر ڈال کر کہتی تھی میرے بھیا سجاد اور تیری کڑیاں کب اترے گی؟ اجرکم علی اللہ۔ اور کہا میرے زیور تو اتر گئے گردن سے تو، لیکن میں سجاد اپنی بہن سکینہ کی گردن سے رسیاں نہیں
اللہ بڑی عبادت ہوگی 2-3-4 منٹ ہے میرے پاس سن لیجئے اور اب جب گڑیاں اتری تو اترے لہذا حسین توجہ میری طرف رہے اب سید سجاد کی کمر سیدھی ہو گئی 1 سال کے بعد سجاد نے کمر کو سیدھا کیا اور یزید نے کہا چاہے تو یہاں رہے چاہے تو مدینہ چلے جائے اور کہا اے ظالم تو نے ہمیں شام میں رہنے کے قابل کہا تو نے ہمیں باغی کی بہنیں کھیلوایا تو نے ہمارے اوپر پتھر برسائے کہا باقی باتیں میں اپنی پھوپھی اماں سے پوچھوں گا اور جب پھوپھی اماں کے پاس گئے اور کہا یزید نے کہا آج کی قید رہا زینب کبریٰ نے ایک مرتبہ ام کلثوم کی گردن میں باہیں ڈالی اور ایک جملہ کہا ہے ام کلثوم یہ جو کہتے ہیں آج کی قید رہا مجھے اتنا بتا کیا میرا حسین واپس آ گیا کیا میرا قمر واپس آ گیا اجرکم علی اللہ لہذا حسین زینب کبریٰ نے فرمایا ہاں مجھے یزید سے کہو 3-4 شرطیں ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ یہاں مکان خالی کرایا جائے میں اپنے بھائی کو جی بھر کے رونا چاہتی ہوں اور دوسرا جو ہمارے تبرکات لیے گئے ہیں وہ تبرکات واپس کیے جائیں اور تیسرا ہمارے سروں کو واپس کیا جائے لہذا حسین بس یہ روایت سن لیجئے اور ایک مرتبہ اس نے کہا ہاں کون کون سے تبرکات ہیں اب تبرکات آنا شروع ہوئے ایک مرتبہ جب چھوٹی چھوٹی 2 بالیاں آئیں جب وہ بالیاں آئیں نا ساری بیویوں نے رباب کی طرف دیکھا اور رباب نے ایک بیان کیا پہلی بالیاں تو آ گئی لیکن جس کی آئی ہے وہ شام کے زندان میں رہ گئی اجرکم علی اللہ اب ایک مرتبہ چھوٹی ایک انگوٹھی آئی اور یہ امام حسین کی انگوٹھی تھی اور امام سجاد نے اس انگوٹھی کو وصول کیا اجرکم علی اللہ اور ایک مرتبہ اب جب چادریں انہوں نے کہا ہمارے پاس جو چادریں تھیں وہ موجود نہیں ہے ان کا نیم البدل مل سکتا ہے زینب کبریٰ نے فرمایا ان چادروں میں ایک چادر وہ تھی جو میری ماں زہرا نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی اجرکم علی اللہ اور جب چادریں آئی نا ایک مرتبہ زینب عالیہ نے تمام بیویوں کو لائن سے بٹھا دیا قطار سے اور پہلے اپنی بھتیجیوں میں چادریں تقسیم کی اور پھر اپنی بھرجائیوں میں تقسیم کی اپنی بھابھیوں میں دی اور نیاز حسین آخر توجہ میری طرف رہے جب زینب کبریٰ نے چادر کرنے لگی نا ساری بیویوں کو کہا ذرا ایک مرتبہ کربلا کو فرات کی طرف رخ کرو روضہ عباس کی طرف رخ کر کے کہا چادر کو ہاتھ میں اٹھا کے کہا میرے پردے کے وارث عباس 1 سال کے بعد تیری بہن زینب کو چادر ملی اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ اب کہاں سروں کو لایا جائے لہذا حسین اب اہل بیت کے بچوں کے سر آنے لگے ایک مرتبہ اکبر کا سر آیا اور ام لیلہ نے اپنی گود میں ڈالا اور وصول کیا اور قاسم کا سر آیا ام فروا نے وصول کیا اور ایک مرتبہ 2 سر ایسے آئے اور محمد کے سر جنہیں کوئی وصول کرنے والا نہیں تھا یہیں پر ایک شامی عورت نے کہا کیا ان کی ماں مر گئی ہے اور کہا ماں موجود ہے مگر جو صدقہ کر دیتی ہے اجرکم علی اللہ اور ایک مرتبہ جب سر آیا نا مظلوم کربلا کا زینب بنت علی نے اپنے بھائی کے سر کو لیا کہا میرے ماں جائے کے سر کو مجھے دو ساری بیویوں نے ہلکا بنا لیا ایک مرتبہ زینب کہتی تھی واہ حسینہ ہر بیوی ماتم کرتی تھی اور اتنے میں ایک سر وہ آیا جو 6 مہینے کی اصغر کا سر ہے اب ساری بیویاں اٹھ کھڑی ہوئی ہر بیوی کہتی اصغر میری گود میں آ جا اب آخری سر وہ آیا جو کسی نیزے پر نہیں تھا ایک توبرے کو کھولا گیا اور اس کے اندر سے سر نکالا کہا یہ کس کا ہے کہا یہ ابو الفضل عباس کا سر ہے جب بھی لوگ نیزہ پر سوار ہوتا تھا اور زینب کو بے مکنہ اور ادا دیکھ کر عباس نو کے سنا سے زمین پر اجرکم علی اللہ
اجرکم علی اللہ. امام سجاد نے کہا ہے پھوپھی اماں چلیے وہاں 3 دن رکے مجلس کی, کہا آئیے کل ہم مدینہ چلے جائیں گے. آخری جملہ سن لیجئے, دعا کرو اللہ آپ کو شام کی زیارت نصیب کرے, اللہ آپ کو جناب سکینہ کے روزے کی زیارت نصیب کرے. اور جب وہاں شام سے نکلنے لگے نا کربلا کی طرف, اور کہا اے میرا بیٹا سجاد اب مجھے تمہاری اماں رباب نظر نہیں آتی ہے. کہا آپ چلیے میں اپنی اماں رباب کو راستے سے لے لوں گا. کہا میری ماں خراب ہے شام میں سکینہ کی قبر سے الوداع کر رہی ہے. جب وہاں موجود گئے کیا دیکھا کہ جناب رباب اپنے آپ کو جناب سکینہ کی قبر پر لپٹا کر کہہ رہی تھی سکینہ تجھے مدینہ بڑا یاد تھا نا, بار بار پوچھتی تھی مدینہ کب جائیں گے. سکینہ اٹھا مدینہ جا ماتم حسین یا 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 حسین